السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر اردو ٹی ای ٹی امیدوار کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے۔ کیا اب اردو ٹی ای ٹی امیدوار جو اپنی مانگوں کو لے کر 12 سال سے پریشان ہے، جس کو لے کر وہ کافی مرتبہ آندولن کر چکے ہیں، کئی مرتبہ بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار صاحب سے، کئی مرتبہ ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے اور کئی مرتبہ بہار کے بڑے بڑے مسلم ایم ایل اے سے بھی ملاقات کرنے کے بعد اب تک ان کی مانگ کو نہیں پوری کی جا رہی ہے، جس کو لے کر کافی بڑی اپڈیٹ ہے۔ کیا اب ان کی مانگ پوری ہو پائے گی؟ یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا ہے پوری اپڈیٹ، آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں۔ آپ کو ایسے ہی لیٹسٹ جانکاری، چاہے وہ مدرسہ بورڈ سے ریلیٹڈ ہو، ویکینسی سے ریلیٹڈ ہو، ہر اپڈیٹ آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اردو ٹی ای ٹی امیدواروں کا رزلٹ جاری کرنے کے لیے احتجاج۔ اب دیکھیے، پٹنہ پورے بہار سے آئے سینکڑوں تعداد میں اردو بنگلہ ٹی ای ٹی امیدوار نے اردو بنگلہ ٹی ای ٹی سنگھ کے ریاستی صدر مفتی حسن رضا امجدی نے کہا کہ 10 سالوں سے 12,000 اردو بنگلہ ٹی ای ٹی امیدوار کو بیوقوف بنانے کا کام کیا جا رہا ہے، رزلٹ دے کر فیل کر دیا گیا، اس سے بڑا دھوکہ اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ وزیر اعلیٰ کے کہنے پر لیگل اوپینین محکمہ تعلیم نے منگوایا، جو کہ امیدوار کے حق میں آیا۔ 5% کم کر کے رزلٹ جاری کرنے کا محکمہ تعلیم نے لیٹر بھی نکالا، پھر بھی حکومت نے رزلٹ جاری نہیں کیا، اور اس حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اردو جنرل ٹی ای ٹی محکمہ تعلیم نے 50% اردو ٹی ای ٹی کے 7% پر پاس کر دیا، اور سالوں میں دھرنا، ریلی، بھوک ہڑتال، امیدوار ہمیشہ لاٹھی چارج ہوئی، لیکن آج تک رزلٹ جاری نہیں ہوا، اور درجنوں بار وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور محکمہ تعلیم نے رزلٹ جاری کرنے کا یقین دہانی کرایا، لیکن آج تک انصاف نہیں ملا۔ امیدوار کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، عمر بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ انصاف کے انتظار میں کچھ امیدوار نے موت کو گلے لگا لیا، کچھ لڑکیوں کی شادی ٹوٹ گئی، کچھ امیدوار نے اپنے پڑھائی چھوڑ دیے۔ بہار کے اردو ٹی ای ٹی امیدوار نے تمام مسلم ایم ایل سی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن سوائے یقین دہانے کے کچھ نہیں آگے حاصل ہوا۔ مفتی حسن رضا امجدی نے اظہار چمن، اب ان تمام لوگوں نے حکومت کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن اردو ٹی ای ٹی امیدوار کے انصاف کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر رزلٹ جاری نہیں سرکار کرتی ہے تو ہم پورے بہار کے اندر امیدوار حکومت کے خلاف اور اس کی کسی بھی پروگرام کو نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے، اب اردو ٹی ای ٹی امیدوار جو ہے یہ اب آر یا پار کے موڈ میں ہے، اور یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ جلد سے جلد جاری کرے سرکار، اور ہم جو اتنے دنوں سے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جن کی مرتی بھی ہو چکی ہے۔ یہ کافی سوچنے والی بات ہے کہ کچھ امیدوار نے موت کو بھی گلے لگا لیا، بہت امیدوار کچھ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن وہ اس نوکری کی آس میں بہار کے اندر تڑپ رہے ہیں، بہار کے اندر بلک رہے ہیں، لیکن چاہے وہ مسلم ایم ایل اے ہو یا ایم ایل سی ہو، صرف یقین دہانی کرائی کہ آپ کا رزلٹ بھی آئے گا، آپ کی نوکری بھی لگے گی، لیکن یقین دہانی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ نتیش کمار نے یا ڈپٹی چیف منسٹر نے صرف دھوکہ دیا ہے مسلم امیدوار کو، جو مسلم امیدوار جو اردو ٹی ای ٹی کے ابھیارتھی ہیں ان کے ساتھ صرف اور صرف ناانصافی کیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا کہا جائے گا؟ جو اتنے دنوں سے اپنی مانگ کو لے کر پریشان ہے، ہمیشہ ان کو بھروسہ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر رزلٹ نہیں جاری ہو رہی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے کہ مسلموں کے خلاف اگر آپ اس طرح کی راجنیتی کریں گے
تو مسلمان بھی آپ کو جواب دینے کے لیے سکچم ہے۔ تو مسلم امیدوار سے بھی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، مسلم ایم ایل اے سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اب تک کوئی حل نہیں ہوا ہے۔ تو میں پھر سے درخواست کرتا ہوں بہار کے مکھیہ منتری اور ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے کہ آپ ان لوگوں کی بات کو سنیں، ان لوگوں کی بات کو سن کر آپ سوچیں کہ یہ لوگ کتنے دنوں سے پریشان ہیں۔ کچھ تو اسٹوڈنٹ، کچھ تو ابھیارتھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اب تک ان کے حق میں کوئی انصاف نہیں ملا۔ یہ ہماری پوری درخواست ہے بہار حکومت سے کہ جلد سے جلد اس کے اوپر ایکشن لیں اور اپنی طرف سے ان لوگوں کے اوپر ایک مہربانی کریں، ایک بڑا احسان کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، آپ انصاف کے ساتھ ان سے کام لیں اور انصاف کے ساتھ ان لوگوں کا رزلٹ بھی جاری کریں اور ان لوگوں کی نوکری بھی دیں۔ یہ کچھ اہم اپڈیٹ جو آ رہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔